رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اس نور مجسم کا۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس
کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں جس دین کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی جس دین کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں اے کاش مجدہ یہ مدینے سے چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں کعبہ بنا لوں گا میں دل کا گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے گر نقش نبی گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اس نور مجسم کا اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے
غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے آمین آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم نویت سنت الاعتکاف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حصول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے صالح صحابہ کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پیارے محترم سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب موت آتی ہے تو گھر والے، رشتہ دار اور دوست احباب سب یہیں رہ جاتے ہیں. صرف اور صرف مردے کو تنگ اندھیری قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور وہاں پر نیک اعمال ہی کام آتے ہیں. وہ گھر والے جنہیں چین کی نیند سلانے کے لیے اپنی نیندیں قربان کی جاتی ہیں، جن کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی جاتی ہے، جن کی سہولتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا چین اور قرار ہم کھوتے ہیں. سارا دن یہاں پہ ہوتے ہیں ہم، گرمی ہے، سردی ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں ہے، تنگستی آئی ہوئی ہے، کاروبار مندے ہوئے ہیں، طرح طرح کی ہمیں یہاں پہ. ظاہر بات ہے یہ جو مرد کمانے کے لیے آتا ہے، عورت اگر گھر پہ ماشاءاللہ وہ بھی کام کرتی ہے، یہ نہیں کہ عورت کام نہیں کرتی، ویلی نہیں بیٹھی رہتی تھوڑے گھر مسلمان. اللہ تبارک تعالیٰ جن کی شادیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد و شاد رکھے، اور جن کو پریشانیاں آئی ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ہاں، اور جن کی شادی اللہ جلدی جلدی شادی کر دیتی دعا تھوڑے واسطے انشاءاللہ ہو جائے. ہاں، اللہ تعالیٰ جن کی شادی نہیں ان کی جلدی جلدی شادی ان کی شادی ہو جائے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد بڑا سکون آ جاتا ہے. ہاں آ جاتا ہے، سکون آتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی، پریشانی بھی آتی ہے. کیوں جی؟ ایسے پریشانی بھی آتی ہے، پریشانی کے بعد سکون ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سکون والی زندگی دے. ہاں یاد رکھیں، سکون والی زندگی پتہ جس کی نیک اعمال ہے. ہاں، اگر نماز گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے نا گھر والے، آپ چاہیں سکون کی تلاش نہیں ہو سکتی. گھر والے قرآن نہیں پڑھ رہے اور آپ چاہ رہے سکون نہیں آئے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے یاد میں دلوں کا سکون ہے. ہاں جی، ہم سکون تلاش کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں. گولی کھا لی سکون کے لیے، گولی وقتی طور پہ کام دیتی ہے لیکن سکون نہیں دیتی. وہ آپ کو مدہوش کر دیتی ہے وہ چیز. سکون جو ہے آپ کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر گھر میں بیٹھ کے، گٹھلیاں رکھی ہوں گھر میں، یہ کریں گھر میں گٹھلیاں رکھی ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہوں، یا سلاموں کا ورد کر رہے ہوں. اور جو آپ جو سمجھتے ہیں کہ یار مجھے یہ عمل جو ہے نا میرے لیے بہتر ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی عمل بہتر ہوتا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بہترین عمل. یا اللہ، اب بولو صحیح، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بہترین عمل. تینوں اللہ کے نام، بہترین عمل. آپ کو پریشانی نے گھیرا ڈال دیا، کاروبار صحیح نہیں ہے. جی ہاں، کاروبار مندے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے کاروبار بھی اچھے ہو جائیں، گھر بار بھی ٹھیک ہو جائیں. کثرت سے ورد کریں. ہاں اس کا ویسے ہم تو اس کو بتاتے ہوتے ہیں عصر سے مغرب تک پڑھیں. آپ کھلا عصر سے مغرب تک پڑھیں. اگر آپ کاروبار کریں، کام دھندا کریں، کام کرتے کرتے ہیں وہ کہتے نا کی کہتے ہیں ہاتھ کا ہر بار تے دل یار بن. ہاں، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے.
دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. ہاں اللہ وہ رجوع اللہ ہو ہمارا بس. ہمارے گھر میں تنگدستیاں ختم ہو سکتی ہیں. جی ہاں ختم ہو سکتی ہیں. پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. ہاں حل کیا ہے؟ حل یہ کہ اللہ اور اس کے رسول یاد کرو. جس کے گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے رات کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی تنگدستی نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی کبھی تنگدستی. جی ہاں ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے جناب یہ ہمارے یہ سوشل میڈیا نے جو ہے نا بس وہ کیا کہیں ہم تو خیر جو اچھی استعمال میں لے کر آ رہے ہیں اچھے استعمال میں لے کر آ رہے ہیں جو برے کر رہے ہیں برا نہیں کرنا اچھا استعمال لے کر آ رہے ہیں بڑا اچھا استعمال ہو سکتا ہے کر رہے ہیں الحمدللہ. یاد رکھے پیارے محترم فیملی جیسے زندگی کا سفر ختم ہونا ہے گھر والوں نے جان چھوڑ دینی ہے. جن کے لیے تم مارا پھرا کرتا تھا اپنے چین سکون کو برباد کر کے بیٹھا ہوا تھا گھر پہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں نا اس وقت. جن کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ سارے کام اگر ہم نے ان کو رزق حلال نہ کھلایا ان کی پرورش اچھی نہ کی بروز معاشرے انہوں نے ہمارا گریبان پکڑ لینا. مرنے کے بعد انہوں نے ہمارے کام کیا نا. ہاں اگر آپ ان کو نیکی کی طرف لگایا نماز کی طرف لگایا قرآن کی طرف لگایا تو قرآن میں تو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم کر جسے انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے مجھ پر رحم کیا تھا. وہ قرآن پڑھے گا آپ کے لیے دعائیں کرے گا اور نماز پڑھے گا آپ کے لیے دعائیں کرے گا نیک اعمال کرے گا آپ کے لیے دعائیں کرے گا. اور اگر ہم نے اس طرف نہ لگایا تو پھر گناہ بڑی زندگی اس کو نصیب ہوگی اللہ نہ کرے اولاد کو تو پھر ہماری جو ہے نا لٹیا ڈوب گئی پھر. تو پیارے محترم اسلام بھائی عمومی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر فرد بس اسی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا. اس بات کی فکر شاید کسی کو نہیں ہوتی میرے مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا کیا میرا کیا بنے گا یہ تو سوچتے ہیں اور میرے ساتھ جو ہوگا کیا ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے جو ہم نے کیا ہے اس کا پھل بھگتیں گے. ایز یو سو سوشل یو ریپ جیسا بوئے ویسے کاٹیں گے. کما تدین و تدان جو کیا وہ بھرو گے. اچھا کیا تو اچھا ملے گا. جی ہاں یقین جانیے رب تبارک تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا اور رب کرتا بھی نہیں برا. یہ بندے کے اعمال جو برے کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت کچھ قرآن فرماتا ہے اور بہت کچھ جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں میں کرتوت ہیں. ہمیں نیک اعمال کرنا ہے. کیا کرنے ہمیں نیک اعمال کرنے. نیک اعمال کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا بس ایک نیک صحبت کی ضرورت ہے. جی ہاں نیک صحبت اچھی صحبت آپ کو میسر آ کے خدا کی قسم وارے نہیں آ رہے. صحبت بد مل جائے نا بیڑا گھر ہو جاتا بیڑا گھر ہو جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری صحبت اچھی کر دے ہماری سنگت اچھی ہو جائے. ہاں وہ کنو مع صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں سچوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر کیا ہوگا بخش دے بخشے ہو کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. پھر خیر ہی خیر ہے. فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تو وہ ہے نا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرے جو نیک بندے ہیں نا میرے دوست جو ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت میں. اور جو ان کے ساتھ میں پھنسا ہو جاتا ہے اس کو بھی ڈر کوئی نہیں ہے. ہاں ان کے ساتھ میں پھنسا ہونے والا بھی محروم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی مایوس نہیں رہنے دیتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا پیارا پیارا یہ دینی ماحول آپ کو یہ سکھا رہے ہیں. آؤ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کریں. آؤ حضور علیہ السلام کو راضی کر ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں. حضور علیہ السلام کو راضی کر لیں. ظاہر بات ہے اللہ کا نبی راضی تو اللہ بھی راضی. کیا کہا میں نے اور سارے بولو صحیح. بھائی اللہ کا نبی راضی ہو گیا تو اللہ تو راضی ہے. ہاں سچی بات جا رہا ہوں. اللہ کے نبی کو آپ نے ناراض کر دیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے استغفر اللہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر سمجھے کہ آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو. ہاں یہ سب راضی کرنے والے اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے کام ہو رہے ہیں اس وقت. جی ہاں یہ سب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے اللہ کو راضی کرنا تو اس کے رسول کو راضی کرنا پڑے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی درود پاک پڑھنے کی اچھی صحبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ کر رہے تھے. زندگی کا جیسے سفر ختم ہوتا ہے نا انہی گھر والوں کو نا اپنی فکر پڑ جاتا. ہون ساڑھا کی بنے گا ساڑھنا کی ہوئے گا مستقبل کی غیر یقینی صورتحال انہیں غمگین کر دیتی. آنے والے حالات جو ہیں پھر وہ پریشانی تک لے آتے ہیں. یا اللہ کیا بنے گا کیا ہوگا
کسی کے گھر میں ایک مرد کمانے والا ہے، 5-6 جی ہیں وہ کھانے والے ہیں، وہ جو دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ ایک دم جو ہے نا پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے انسان، ایک دم پریشان ظاہری بات ہے، پریشانی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں یہ یاد رکھیے، جس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، جس کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گی، مجھے رسوا نہیں کرے گی۔ بظاہر میرے ساتھ ایک بہت بڑا ثانیہ ہو چکا ہے، اللہ مجھے ثانیہ سے نکالنے والا، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نا مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھتے رہنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ خیر، اس بات کی فکر شاید کسی کو نہیں ہوتی کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو اپنی فکر نہیں، وہ یار اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بدقسمتی کے ساتھ بسا اوقات یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت ابھی گھر پہ رکھی ہوتی ہے اور میت کے ورثہ اس کی جائیداد کے پیسے بٹوارا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے کاش مرنے والے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی موت کی تیاری کریں۔ موت کی جو تیاری ہے نا، وہ تیاری کیا ہے؟ نماز ہے، نیک اعمال، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ اس لیے آج وقت ہے اپنے آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے۔ تو نیک عمل کی صورت میں قبر و آخرت میں کام آنے والی نیکیاں اکٹھی کر لینی چاہیے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، پہے کاٹے گا کہ مرنے کے بعد صرف اور صرف نیک عمل کام آئیں گے۔ بلند و بالا کوٹھیاں، عالی شان محلات، اونچے مکانات، مال و دولت کی کثرت، بینک بیلنس، کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلہاتے کھیت اور خوبصورت باغات، ان میں سے کچھ بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ یہ سب یہی دھرا رہے گا، کچھ کام نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں نا، میں ایک چیز وہ کرنے لگا تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ ہے نا، وہ کیا نام ہے اس کا، نبی پاک علیہ السلام، لائٹ چلا دی اس کو، لائٹ، اچھا وہ جو ہے نا، وہ نبی پاک علیہ السلام نے استفسار فرمایا میرے سامنے، مفلس کون؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس ہمارے بھی وہ ہے جن کا ہم سمجھتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ مال و دولت درہم و دینار میں، فرمایا نہیں میرے ساتھ، مفلس وہ ہے جو بروز معاشر بڑی نیکیاں لے کر تو آئے گا، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی کسی کو اس نے تنگ کیا ہوگا، تو وہ اپنے نا بدلہ لینے کے لیے آئے گا، اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے گا، یا اللہ اس نے گالی دی تھی، اس نے میرا حق دبایا تھا، اب وہ جو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ ابھی جو ہے نا معاملہ ختم نہیں ہوا ہوگا، ورثہ جو ہے نا، ورثہ سے مراد جو ابھی جن کی حق تلفیاں کی ہوں گی نا، حقوق العباد، حقوق لینے والے ابھی آ جائیں گے، اور اب نیکیاں تھیں بلے کوئی نہیں، اب کیا ہوگا؟ اب ان کے گناہ سے سر پہ ڈال دیا۔ فرمایا میری امت کا مفلس جو ہے نا وہ شخص یہ ہے۔ خیر، اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بات ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، دیکھو رحمان بھائی، ہماری گفتگو تو ہوتی ہے آخرت کی سوچ کے لیے، فکر کے لیے، ہاں اس کی طرف آتے ہیں، چل اچھی بات ہے، فکر ہوگی تو انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں تو رونا بھی آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الندامت توبہ، ہاں الندامت توبہ، یہ جو ندامت نہیں توبہ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس میں سے اگر نکل جائیں گے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ خیر چلتا رہے گا سلسلہ، اللہ پاک خوش رکھے، آمین آمین۔